عید عید سعید عید عید سعید عید عید سعید عید سعید الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہے جی عید الفطر کا تیسرا دن اور پروگرام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے عید سعید۔ حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے وسیم بھائی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان ماشاءاللہ ہمارے عادل اتاری بھائی ہیں، اور میرے دل جو ہے وہ دل کی جانب ہیں ہمارے پیارے مولانا سعد مدنی صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ اور شاہ صاحب آپ یہ بتائیں اور سعد بھائی آپ بھی بتائیں، ویسے کراچی میں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو باسی عید مبارک ہو اور جو ہے وہ ترباسی عید مبارک ہو، اس طرح ویسے کسی نے آپ کو مبارکباد دی؟ پرانی عید مبارک ہو۔ ہاں یہ وسیم بھائی نے ایک اور ایڈ کر دی، چلیں جی پرانی عید مبارک ہو۔ مجھے تو نہیں عید جی مجھے تو نہیں کہیں مبارک دی گئی۔ اچھا نہیں کی مبارک باسی ملی، پرانی باسی کی مبارک کی ترکیب کل ملی ہے مجھے، جی کل مجھے یہ عید مبارک ملی ہے کہ باسی عید مبارک باسی عید مبارک ہو، ٹھیک ہے جی بھائی جب عید مبارک ہی بولنا ہے تو اس کو باسی یا ترباسی ضرور بنانا ہے اس کو۔ نہیں باسی تو پہلا کہتے ہیں نا دن پرانی سی ہو، کچھ روٹی باسی ہو جاتی ہے، کیا اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کیا؟ اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ ساتھ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ پہلے دن سب زور و شور سے منا لی، پھر دوسرے دن جو ہے وہ پہلے دن والا ماحول نہیں رہتا نا تو وہ تھوڑا سناٹا ہو اس جاتا ہے، لیے وہ باسی ہو جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے ماحول۔ چلیں اللہ خیر فرمائے۔ تو اس پر دیکھیں ہم کچھ شرعن تو کلام نہیں کر رہے، ویسے ایک کہنے والی بات ہے۔ عید مبارک جب کہنا ہے تو پھر عید مبارک ہی کہا جائے۔ باسی کا لفظ جو ہے نا ویسے اتنا زیادہ یوں بولیں کہ سننے میں اچھا سعد بھائی ایسا نہیں لگتا نا بھائی، ہم آپ کو فریش کھانا کھلا رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا سن کے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور صبح کا ٹائم ہو، عید کا دن بھی ہو، سبحان اللہ، اور اگر آپ کو بولیں جی باسی کھانا رکھا ہوا آپ کھائیں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں مسکرا تو رہے ہیں لیکن آپ دکھائیں بھی، شاہ صاحب کو سوئچ بھی کریں، شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، ادھک اللہ سنک شاہ صاحب، لیکن آپ شاہ صاحب کھانا نہیں کھائیں گے، آپ باسی کھانا کیوں کھائیں گے بھائی؟ کیوں کھائیں گے؟ یہ ہوئی نا بات، سبحان اللہ، مرحبا۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو عافیت فری میں بھی دے تو باسی کھانا میرا خیال ہے نہیں کھایا جاتا، جی پرہیز کی جاتی ہے کہ بھئی باسی کھانے کے شاہ صاحب 2 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا بعض جگہوں پر جو جیسے رات کا کھانا جو دن کو کھاتے ہیں نا اس کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا کھا لیں؟ باسی کھانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے باسی روٹی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، رات کی روٹی صبح کیا کر رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں۔ جیسے گاؤں دیہات میں کیا کرتے ہیں، جو رات کی روٹی ہوتی ہے اس کو تھوڑا پانی لگا کے، اس کو گھی لگا کے بڑی مزیدار سی بن جاتی، ہم تو بڑے شوق سے کھاتے رہے بچپن، یہ کھائی ہے میں نے اب بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات بولتے ہیں باسی روٹی، یعنی دوسرے وقت کھا رہے ہیں تو اس کو بھی بولتے ہیں۔ اچھا ایک فریز ہے جیسے ہمارے یہاں کراچی میں اگر میں بات کروں اور کچھ دیگر علاقوں میں بھی، تو وہاں وہ کھانا جو کھانے کے قابل نہ رہے نا اسے باسی کہا جاتا ہے، ہاں جسے کہتے ہیں کھانا کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، باسی ہو گیا ہے، یعنی خراب کے معنی میں بھی، یعنی کھانے کے قابل اب کیا ہے، نہیں کھائیں گے تو یہ نقصان کرے گا، یوں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال مختلف اس کے فریز ہیں۔ کہنے والے شاہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پائے کا سالن آپ جیسے کھاتے ہیں، فریش تو بنتا ہے جو وہ ہے، اور اگر آپ صبح کھائیں اس کو تو وہ آپ کو زیادہ لذیذ لگے گا۔ اچھا ہاں جی، جیسے رات میں بنا ہے نا صبح کھائیں، اور رات میں بھی کھا ہی لیا، لیکن صبح جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو زیادہ مزے کا لگے گا، اور تجربہ جو ہے نا وہ یہی بتاتا ہے کہ بات یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، کیا فرماتے ہیں صاحب؟ شاید جتنا پک جائے نا اتنا ہی ذائقہ اس میں آتا رہتا ہے، تو چونکہ رات کو پکا ہے صبح پھر اسے گرم کرنے کے لیے دوبارہ پکایا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو جتنی زیادہ پکتی ہیں ان کا ٹیسٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے چائے ہے، ایک مرتبہ بنا لیں، ایک ابال دے دیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، لیکن کچھ زیادہ ابال دیں، 2 3 4 ابال آتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا، پھر ذائقہ کچھ اور ہوگا۔
لیکن پائے پر بھی کسی دوسرے کھانے کو قیاس نہ کریں، کیونکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعد میں کھانے میں وہ پھر میڈیکلی بھی نقصان ہوتا ہے، ایشوز ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال فریش کھانے کی اپنی بات ہوتی ہے. تو چلے باتیں انشاءاللہ الکریم یہ ہماری. کبھی آپ نے سلمان بھائی بنائے ہیں پائے خود؟ کیا فریش پائے؟ نہیں، پائے میں نے بنائے نہیں ہیں. اللہ جنت نصیب کرے. ہماری دادی جان رحمت اللہ علیہ بڑی محبت فرماتی تھیں، تو وہ شاید پائے خود بناتی تھیں. اچھا. یعنی آج کل تو آپ جیسے جائیں نا تو بالکل آپ کو ریڈی ٹو میڈ پائے ملتے ہیں. جی جی. آپ پائے لائیں اور ان کو گھر پہ لا کے آپ پکا لیں. صحیح. ٹھیک. لیکن جس زمانے کی میں جو ہے بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ سب اتنا عام نہیں تھا. تو وہ پائے جو تھے جیسے جانور کے کٹے ہوئے وہ رکھے ہوتے تھے، وہ آپ لاتے تھے گھر میں، لا کے اس کو خود جو ہے وہ صاف کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ اس کو پکاتے، اس کو خود باقاعدہ شاہ صاحب اس کا پھر گوشت بناتے تھے بعد میں. اچھا. ہاں جی. وہ کلہاڑی سے وہ بنتا تھا. یعنی جن لوگوں کو بڑا تجربہ ہوتا تھا اس کا. جی. تو وہ دادی ہماری جو ہے نا وہ لاتی تھیں، تو میں ان کے ساتھ صاف ضرور کرواتا تھا. اچھا. جیسے ان کو جو ہے وہ جیسے ہم کیا کرتے تھے، اس کا مٹی کا چولہا ہوتا تھا، اس میں جیسے انگارے وغیرہ جو ہے نا وہ جلا رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر اس کے بال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، پھر چھری سے کو کیا کر رہے ہیں، اس کو صحیح صاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یوں اس طرح سے کر کے یہ ضرور ہے. بہرحال پکائے نہیں ہے مجھے. ایسی کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ میں کھانا بنا سکتا ہوں الحمدللہ. ہاں جی ماشاء اللہ. عید پہ بھی بناتے ہوتے ہیں کبھی؟ نہیں، عید پر تو اس دفعہ تو میرے ویسے نیت تھی، میں واللہ آپ کو عرض کروں، نیت میری تھی کہ میں جو ہے نا کچھ بناؤں اور مبلغین کو پیش کروں، لیکن دامن وقت میں جو ہے گنجائش نہیں. مبلغین محروم رہ گئے. شہزاب آپ نے تو ہمارا بنا ہوا کچھ کھایا ہوا ہے. آپ نے، آپ کو تو بتانا چاہیے کھایا کہ نہیں کھایا، یہ بتائیں. آپ بتائیں. کھایا ہوا بھی اور قبضہ بھی کیا ہوا ہے. یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا یہ آپ نے کیا 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 ہے. شاید جن کا قبضہ کیا ان کو اجازت نامے کی ترکیب بنا لی. ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ بہت زبردست کھیر ہم نے سلمان بھائی کے ہاتھوں میں کھائی تھی. نیاز تھی ماشاءاللہ. نیاز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، حضرت امام حسین کی نیاز بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق نیاز بھی کی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا سلسلہ بھی رہا. یوں ایک ذوق ہے میرا جو ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. پھر جنہوں نے کھائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ کھیر کھائی ہے. جو سفر ہوتے ہیں، جیسے قافلے کا سفر ہے، دیگر آپ کے جو اسفار رہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی تجربہ ہو جاتا ہے بنانے کا. جیسے ایک ماہ کا مدنی قافلہ ہے، اس کے اندر بندہ جاتا ہے تو اگر گاؤں دیہات کے اندر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں مل رہا تو خود بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تجربات ہو جاتا ہے. سعد بھائی الحمدللہ ہم ایک جگہ جو ہے وہ گئے تھے. شاہ صاحب بہت دور علاقہ تھا، پتریاٹا سے نیچے اتر کے اس کے مضافات میں، یعنی بہت دور، مطلب ایک دور دراز تھا. تو ہم کیا تھے وہاں اپنا جو ہے نا وہ راشن وغیرہ جو ہے وہ لے کر گئے ہوئے تھے. وہاں جو ہم خود بنائیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے، یوں اس طرح کر کے. شاہ صاحب اب روٹیاں کون بنائے؟ نہ ہم آٹا لے کر گئے ہوئے اور نہ کچھ اور ہے. تو پھر وہاں پر ہم نے چاول کھائے. چاول ہمارے پاس تھے تو وہ ہم بناتے رہے اور کیا کرتے رہے، کھاتے رہے. شاہ صاحب اللہ کی رحمت سے روز ایک نئے ٹیسٹ کے چاول بنتے تھے. اچھا. اللہ کی رحمت سے خوب تجربات ہوتے رہے. اللہ ہی مہربان ہے، وہ جو نا ہم کرتے رہے. یعنی جو ہمیں میسر تھا وہاں ایک چھوٹی کریانے کی دکان تھی، تو ادھر سے ہمیں چاول جو ہے نا وہ ملتے رہے. تو وہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ بناتے رہے اور یوں کر کے اس طرح معاملہ جو ہے چلاتے رہے. یوں. کیا بات. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا میں بنا ہی لیتا ہوں الحمدللہ. آپ شاید ہمارے ساتھ کلات قافلے میں نہیں تھے، یا تھے؟ نہیں. آپ نہیں تھے نا؟ خالد بھائی تھے، شاید خالد بھائی تھے، عدنان چشتی صاحب تھے، حافظ عمر صاحب تھے. تو یہ شیخ صاحب بھی ہوں گے. جی عدنان شیخ نہیں، شیخ صاحب نہیں تھے اس میں. اچھا. عدنان شیخ صاحب ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے. تو یوں ایک پوری بس ہماری جو ہے نا وہ یہ بلوچستان کلات میں مدنی قافلے کے لیے گئی تھی، اور پھر وہاں جا کر قافلے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. صحیح. مطلب 4-5 مساجد کے اندر اسلام بھائی، 10 اسلام بھائی، یوں کر کے ہم نے 11 مختلف جگہوں پر، تاکہ پورے علاقے میں کیا ہو جائے کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے. تو عدنان بھائی ادھر شاید جیسے ہمارے سندھ میں لفظ بولتے ہیں گوٹ، جی، اور پنجاب میں لفظ بولتے ہیں گاؤں، پنڈ بھی کہتے ہیں. پنڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بلوچستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلی. کلی. ہاں جی، کلی. گوٹ کے لیے، گوٹ کے لیے، گاؤں کے لیے، بستی کے لیے، علاقے کے لیے. جیسے آپ کے تھر میں آپ آ جائیں تو یہاں پر لفظ استعمال کرتے ہیں ڈھانی. ڈھانی. ہاں جی، وہ چھوٹی سی جگہ جو ہوتی ہے، جیسے
15-20 لوگ جہاں بیٹھے ہوئے سے کہتے ہیں علی جی ڈھانی، حلیم جی ڈھانی، یعنی یوں کر کے. اچھا یہ دونوں جگہوں پر میں گیا ہوا بھی ہوں. تو اس کو وہ قلی کہتے ہیں. ہم تھے شاید قلی پنجرانی میں. صحیح. قلی پنجرانی میں ہم تھے، اور دوسرے جو اس کے ساتھ ایک اور علاقہ تھا تھوڑا، یعنی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، واکنگ ڈسٹینس، یعنی 15 منٹ میں آپ وہاں پہنچ جائیں اگر پیدل چلیں تو یہاں یہ عدنان بھائی والی ان کی مسجد تھی. تو میں نے بھنڈیاں بنائی تھی مدنی قافلے میں. وہ پھر ہم نے کلات سے بھنڈیاں ہم نے منگوائیں اور سبزی وغیرہ منگوائی شہر سے، اور پھر یہ وہاں بنائی. اور ان کو بھی ہم نے ایک وقت کا کھانا جو ہے نا بھیجا تھا. میں زیادہ بنائیں گے تو کھلانے والے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ کھلاتا رہتا ہے. تو اللہ کی رضا کی نیت سے کیا کرنا چاہیے؟ کھلانا چاہیے. اور جب کھلا رہے ہیں تو اب یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیسا بنا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا آزمائش میں نہ ڈالیں، پھر ہاں سامنے والے کو آزمائش میں نہ ڈالیں. وہ خود بتا دے اچھا بنا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ورنہ بعض اوقات گوشت ہے جیسے گلا ہوا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ریجن میں گلا ہوا گوشت پسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ گلگت میں چلے جائیں صاحب تو وہاں قدرے سخت گوشت کیا کرتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں. اپنا اپنا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. پھیکا کھانا ہے اپنے وہ ٹیسٹ کا نہیں ہے. جیسے عربین کھانا ہے شاہ صاحب جی، عربی ناشتہ جیسے اگر آپ کریں تو جیسے ہم لوگ جو چنے کھاتے ہیں، آملیٹ کھاتے ہیں، تو جناب پراٹھے کھاتے ہیں، تو اور اس طرح کا مطلب چیزیں، نہاری بھی بعض اوقات ناشتے میں ایڈ کرتے ہیں، اور حلوہ پوڑی ہے، ترکاری ہے، یہ اس طرح. تو جو اس طرح کا مطلب ایشین، جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشین جن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان کو پھر بعض اوقات وہ کیا لگتا ہے؟ پھیکا کھانا لگتا ہے. تو پھیکا لگتا ہے بالکل. بالخصوص ہند والے جو ہیں ان کے یہاں تو ویسے ہی بڑی ورائٹی ہے کھانوں میں اور مسالوں میں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، بالکل پھیکا سا ہے. تو بہرحال آپ بندہ کھلا رہا ہے اور مہنگا کھلا رہا ہے، اور آپ اسے پوچھیں وہ پھیکا، ان کو لگ رہا ہے پھیکا ہے، کتنے کیسا ہے؟ بہت پھیکا ہے، بالکل مزہ نہیں آ رہا. تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے اتنا خرچہ کیا، اتنے ریال خرچ کیے ہیں آپ نے، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہذا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کھانا کیسا ہے. سامنے والا بتا دے کہ اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کھا لے تو بھی اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے کہ کم از کم کھانے کے قابل کیا ہے تھا. اور کھانے میں خلیفہ امیر سنت کی برکت سے جو بات سیکھی ہے ہم نے شاہ صاحب وہ یہی ہے کہ کھانا کھانے کے قابل ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے. انشاءاللہ مبلغین سے بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ باتیں ماشاءاللہ عید کا پروگرام ہے، سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. آپ جاتے ہیں کہیں جگہ پر تو وہاں پر بھی آپ کو کھانے کو ملتا ہے، تو اس میں بھی ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، دھیان رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو عیب لگانے سے منع کیا ہے. کھانا بندے کو موافق ہو تو کھا لے، نہیں تو اپنا ہاتھ روک لے، کھانے میں عیب نہ نکالے. یہ اسلامی آداب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں. عادل بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، ذکر رسالت مآب پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور
عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیونکہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور اب کوئی کیا سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور ان کے دربار کی اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ان کے دربار
ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، ہاں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر، ہاں یہ کرم ہے حضور کا پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ سعد بھائی کے لیے ایک میسج آیا ہوا ہے۔ سعد بھائی عبدالحبیب بھائی کی طرح لگتے ہیں، ان کے کیا لگتے ہیں؟ جی سعد بھائی کیا بات ہے۔ الحمدللہ یہ کئی مرتبہ میں دورۃ الحدیث میں جب پڑھتا تھا تو ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے تربیت کے لیے، تو جاتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے یار عبدالحبیب بھائی لگ رہے ہیں آپ تو۔ ماشاءاللہ۔ پھر کئی مرتبہ میں ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے گیا اور کئی مقام پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی ریلیشن ہے، کوئی تعلق ہے، اور علاقے کے اندر بھی جہاں مسجد ہے تو کئی اپنے خاندان والے میرے اور کئی دوست احباب بھی یہی کہتے ہیں کہ یار عبدالحبیب بھائی لگ رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کیا بات ہے جی سعد بھائی۔ یہ تو پھر دیکھیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اسلامی بھائی ہیں عبدالحبیب بھائی کے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی۔ اور پھر میں نے جب بیان کرنا شروع کیا تھا تو میرا کچھ انداز بھی نا عبدالحبیب بھائی سے ملتا تھا۔ اچھا اچھا۔ تو پھر ایک جگہ عبدالحبیب بھائی کا بیان ہوتا تھا جہاں ان کی رہائش ہے ان کے برابر بلڈنگ میں ہی، تو حضرت مصروف تھے تو پھر میں گیا تھا بیان کے لیے، تو پھر وہاں پر پوچھا انہوں نے کہ یہ عبدالحبیب بھائی کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، کچھ وہ جو صاحب محفل تھے ان سے پوچھا، تو یہ انداز بھی تھا اور کچھ بزرگوں کو کاپی کرنا چاہیے سعد بھائی، بڑی اچھی بات ہے۔ اور شاہ صاحب کی بلا جی جی، میں آپ کو ایک مدینہ منورہ کا ایک واقعہ بتاؤں۔ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ روضہ شریف کے بالکل سامنے پیچھے مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے کہ سیدھا وہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وہ جو کھڑکی بنی ہے نا اوپر، جی جی، باب جبریل، نہیں باب جبریل تو دوسری طرف ہے، خوکہ جو اوپر ہوگا وہ اوپر جو بنی ہوئی ہے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہو نا جہاں چھتریاں ہیں، پہلی چھتریاں دوسری چھتریاں، چھتریوں کے نیچے نہیں، چھتریوں کی دوسری جانب اگر آپ بیٹھے ہوں تو بالکل آپ کا چہرہ سیدھا قبلہ شریف کی طرف بھی ہوتا ہے اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک دن میں وہاں شاید بیٹھا تو میرے ساتھ ایک جو ہے نا وہ عاشق رسول، مطلب آپ دیکھیں مدینے میں مسجد نبی شریف میں حضور کے عشاق کی کیا ہی بہار ہے، کیا ہی بات ہے، کیا عربی، کیا عجمی، کیا افریقی، کیا سوڈانی، کیا یورپی، کیا ازبک، کیا تاجک، مطلب کیا جو ہے وہ چائنیز، سبحان اللہ، اور کیا افغانی شاہ صاحب، اور کیا جو ہے نا وہ پٹھان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ مملو لوگ جو ہے وہ یوں دیکھنے میں ملے، بھرے ہوئے حضور کی محبت سے۔ تو میں وہ جو عرض کر رہا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ درود پاک پڑھا، اچھا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے مطلب کچھ اور مطلب وظائف وغیرہ جو پڑھے، تو شاہ صاحب ان کے وظائف کی وجہ سے نا مجھے جو ہے نا وہ ذوق مل رہا تھا، بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچھا بعض لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ذوق اڑا دیتے ہیں، اور بعض لوگ ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ ذوق کیا کر دیتے ہیں، وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے۔ لگائیں بھی یہ پروڈکشن والے بچے جیسے جیسے آتے جائیں تو کرسیاں ساتھ ساتھ بچوں کی یہ لگاتے جائیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو شاہ صاحب کی بلا، اچھا میں نے نا انہیں
جو پھر جب وہ فارغ ہوئے نا شاہ صاحب، میں نے دیکھا سلام پیش کر کے اس طرح کر کے، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میرے لیے آپ جو ہے نا وہ دعا فرمائیے گا. انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور پھر مجھے کہا سعد بھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا جو طریقہ ہے یہ عبدالحبیب بھائی کی ویڈیو کلپ سے سیکھا. واہ واہ سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ پاک کی دیکھیں رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کیا بات. کہ کہاں کہاں. اچھا ان کا تعلق ہند سے تھا، اچھا ہاں مقیم تھے عرب شریف کے اندر، اچھا تو یوں بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جو ہے وہ آتے رہتے تھے. عاشقان رسول جو ہوتے ہیں وہاں جو خطہ عرب میں رہتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی کا پھر میں نے ان کو آئی صاحب کا میں نے نمبر نکالا، تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ میں نے یوں بارگاہ رسالت میں حاضری کا طریقہ آپ سے سیکھا ہے، اور یہ آپ کا ویڈیو کلپ دیکھ کے میں نے یہ انداز بنایا ہے، تو میرے لیے دعا کا. وہ اتنے خوش ہو گئے. عبدالحبیب بھائی بھی یقیناً جو ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے بارگاہ رسالت میں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے آپ دیکھیے کیسے مقدس مقامات پر بندے کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسے یاد کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جو ہمیں الحمدللہ یہ اچھے کام کرنے کی، یہ اچھی ترغیب لوگوں کو دلانے کی، نیکی کی دعوت دینے کی جو ہے وہ ماشاءاللہ اپارچونٹیز اور مواقع فراہم کرتا رہتا ہے. تو ان سے اکتساب فیض کریں گے، یوٹیلائزیشن کریں گے ان کا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. سوال ہے یہاں پر میسیج کے ذریعے سے، کال بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب شاہ صاحب عید میں آپ کی کیا مصروفیات رہیں؟ اس مرتبہ عید میں تو ابتداً مدنی چینل پر ہی پروگرام تھا. صبح عید کی نماز کے بعد سے لے کر تقریباً ظہر کے قریب تک تو مدنی چینل پر تھا. ظہر کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ آرام کرنے کے بعد امیر حمزہ سے ملنے کے لیے گلشن معمار جانا ہوا تھا. واہ 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 واہ. رات میں پھر لیٹ نائٹ واپسی ہوئی تھی. صحیح ماشاءاللہ. یہ یہاں ایک سوال بھی تھا کہ ثاقب شاہ صاحب اپنے بیٹے کو بھی نہیں لائے. اور میں نے عرض کی نا وہ اپنی نانی ننیال کی نانی کے گھر میں. سبحان اللہ، اللہ رحمت کے سائے میں رکھے. کال کچھ دیں گے ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ماشاءاللہ. یہ ہمارے ایاز بھائی کی 2 شہزادیاں ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہمارے طارق بھائی کی جو ہے وہ بیٹی ہے. شاہ صاحب یہ مجھے جو ہے نا یہ ایک سید صاحب ہیں، سبحان اللہ، ان کی طرف سے یہ مجھے جو ہے نا وہ نوٹ ملے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ ابھی ان بچیوں کو 2 ایک دیا جا سکتا ہے شاید. سبحان اللہ. یہ آپ کے دستے مبارک سے ماشاءاللہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. سادات سے ملے ہوئے نوٹ، سادات کے ہاتھ سے سید کے ہاتھ میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں بھی نہیں ملی دی آپ کی طرف. چلیں آپ کو بھی دی ماشاءاللہ سیدھا سے. ارے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات. آمین آمین آمین. یہ وسیم بھائی کو بھی دیتے ہیں. وسیم بھائی ویسے جزاک اللہ دے دیں وسیم بھائی کو. شاہ صاحب کے ہاتھ سے لے لیں، کیا یاد کریں گے. سبحان اللہ. بھائی ان کو کس خوشی میں؟ جزاک اللہ. عید کی خوشی میں. جی ہاں جی. شاہ صاحب کا قرب حاصل ہے نا ماشاءاللہ. واہ 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 سبحان اللہ. آپ کے قرب کی کیا کیا برکتیں ہیں شاہ صاحب. سبحان اللہ. عیدیاں لوگوں کو مل رہی ہیں آپ کی. صحبت اثر انداز بھی ہوتی ہے، بابرکت بھی ہوتی ہے. جی کیا نہیں ہو سکتی مجھے نہیں. صحبت اثر انداز بھی ہوتی ہے، کبھی بابرکت بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں یہی عرض کروں جی صحبت کی برکت سے اگر ہے تو پھر کسی کو مل رہی ہے. جن کی صحبت کی برکت سے ہو رہی ہے تو ان کو تو نہیں مل رہی. لیکن آپ نے نواز دی نا عید کے پہلے دن. لا الہ الا اللہ. ایسی باتیں نہ کیا کریں. اللہ آپ کو برکت دے. ہم نے کیا نوازنا ہے. سادات کی تو خدمت کرنے کو موقع مل جائے تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں رجسٹرڈ مسکین ہوں. یا اللہ. میں کیا ہوں؟ رجسٹرڈ مسکین ہوں. لیکن خدمت سادات کے اعتبار سے اس کا ایک بڑا پیارا جو ہے وہ انداز تھا کہ سادات کی خدمت کرنا یہ اپنے لیے شرف کی بات ہے. یہ اور امیر سنت نے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سکھائی ہے. فروٹ آپ لیں تو سادات کا گھرانہ اگر آپ کے ہمسایوں میں پڑتا ہے تو ان کی بھی جو ہے وہ لے لیں، کچھ نہ کچھ ان کو بھی جو ہے وہ کیا کریں، پیش کریں. یعنی یہ اچھے انداز ہیں. جو ان کو اپنائے گا انشاءاللہ اس میں سے کیا کرے گا، خیر پائے گا، فیض پائے گا. اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے لیں. کوئی موقع آیا ہے عید کا، جیسے مثال کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ جو ہے نا وہ آج کل تو بڑا آسان کام ہے. آپ آن لائن پے کریں، آرڈر کریں. آپ نے آرڈر کرنا ہے، وہ جو بھی چیز آپ نے آرڈر کرنی ہے وہ وہاں ان کے گھر میں کیا ہے پہنچ جانی ہے. آپ فون کر کے بتا دیں جی یہ چیز جو ہے نا میں نے بھیج دی آپ کے گھر پہ، قبول فرما لیں. کتنا آسان. مطلب آپ دیکھیں
یہ جدید ذرائع جس طرح ہم اپنی شاپنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان جدید ذرائع کو حسن سلوک کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا سیاض بھائی؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سلمان بھائی کہ سوچ کی بات ہے، جی فکر کی بات ہے. اگر آپ جو ہے وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ذہن ہے نیکی کا اور پوشیدہ طور پر کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک اس ذریعے کے ذریعے آپ جو ہے وہ نیکی اختیار کر سکتے ہیں کہ کسی گھر پر جو ہے وہ بھجوا دیا جائے اور یہ بھی لکھا جائے ایک عاشق رسول کی طرف سے. یہ بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے. اگر آپ مینشن نہیں کرنا چاہتے، مینشن کریں تو بھی اچھا ہے کہ جس کو پتہ چلے گا اس کی دل جوئی ہوگی، دل میں خوشی کا سامان ہوگا. اور بسا اوقات نام لے کر دل سے دعائیں نکلیں گی تو انشاءاللہ آل اولاد کا بیڑا بھی پار ہوگا، خیر ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کام کرتے رہنا چاہیے. جدید ذرائع کو ہم جو ہے وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں بھی استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور واقعی دنیاوی طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور سادات کرام کی بات ہے، علماء کرام کی بات ہے، جو نیک ہستیاں ان کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوشیدہ طور پر جو ہے وہ ہم اللہ کرے کہ اس عمل کو جو ہے وہ اختیار کریں تو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ اس کو موٹیویشن دیں کہ اپنے بچوں کے ذریعے اپنے بچوں کی نالج میں لا کر کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ اس طرح کی جو صدقہ اور خیرات کے کام ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتا کر مینشن کر کے جو ہے وہ اگر کروائے جائیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کی اولاد بھی اس ٹریک کے اوپر چلے گی، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار کرے گی. اور سادات کی بات آئے تو پھر بچوں کو بتا کر کہ چونکہ بیٹا یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے، اس لیے ہم ان کو ڈبل دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ اس طرح کے اکرام اور عزت کا سلوک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو یہ سادات کی محبت بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں گھر کرے گی. اور یقیناً جب سادات کی محبت آئے گی تو حضور کی محبت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کی نگاہ عنایت ملے گی جی سادات کی خدمت کرنے والوں کو بارگاہ رسالت سے انشاءاللہ یہ کرم کی فضل کی جو ہے وہ خیرات ملے گی. نگران شورا کا میں ایک واقعہ جو ہے بتانا چاہوں گا شاہ صاحب. اچھا بھائی صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر پر گئے اور کچھ ہی دیر میں کیا ہو گیا، کھانا بھی آ گیا. یعنی اپنی صاحبزادی کے گھر پر گئے اور جاتے وقت یا جانے سے پہلے کھانا کیا کر دیا، آن لائن آرڈر کر دیا. تو جیسے یہ پہنچے کچھ دیر کے بعد کیا ہو گیا، کھانا بھی پہنچ گیا، کھانا بھی آ گیا. کتنا پیارا انداز ہے. اب دیکھیں مہمان اگر کبھی یوں آئے تو ایک تو مہمان نگرانی شدہ جیسا ہو تو پھر تو مطلب بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ. لیکن آپ اس کو یعنی ان کی ایک شخصیت جو اللہ کریم نے ان کو عزت دی ہے، جو ان کو اسپرچولیٹی عطا فرمائی ہے، اس سے ہٹ کر اگر جو ہے وہ دیکھیں تو آپ عام بندے کے اوپر اگر لے کر کے آ جائیں تو آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے نظام کھانے کا بھی جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ تو ہے جس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. سلمان بھائی ایک چیز گاؤں دیہات کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہے، عام طور پر جب جو ہے وہ بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں نا والدین، خاص طور پر کسی خاص موقع کے اوپر، عید کے موقع کے اوپر یا شب برات کے موقع کے اوپر یا دیگر مواقع کے اوپر دیکھا ہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک آن لائن سسٹم نہیں ہوتا. تو دیکھا ہے کہ وہ سبزی، فروٹ، پھل، مرغی، جو بھی گوشت اویلیبل ہے وہ لے کر جب وہ بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں کہ جائیں گے تو بیٹی کو اہتمام کرنا پڑے گا اس کے لیے، تو بھائی اس کے لیے جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ ساتھ لے کر ہی جایا جائے. تو یہ بھی ایک اچھا سلوک ہوتا ہے. بس اوقات گاؤں دیہاتوں میں ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی، تو والدین اگر شہر سے آ رہے ہیں تو وہ ایک پورا سامان ساتھ لیتے ہوئے آتے ہیں کہ چلو بھائی بیٹی کے لیے سہولت کا، آسانی کا سامان ہو جائے. تو ایک سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ بندہ اگر کرنا چاہے تو کئی ذرائع ہیں، کئی چیزوں کے ذریعے بندہ ان کو اویل کر سکتا ہے. جناب یہ بھی اچھا طریقہ. سلمان بھائی ایاز بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، شاہ صاحب اور قبلہ ایاز بھائی بھی اس کی تصدیق کریں گے، ہو سکتا ہے شاید آپ کے علاقے میں بھی ہو. ہمارے یہاں یہ ایک کانسیپٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو اچھا ہے کہ بہن بیٹی کے یہاں یعنی سسٹر کے یہاں بیٹی کے یہاں والد یا بھائی جو ہے اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، عید کا موقع ہے، شب برات ہے یا 12ویں شریف ہے، تو اس موقع پر کچھ نہ کچھ رقم کے ذریعے سے، سامان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں. اچھا اسے کہتے ہیں دین، نا اپنی ٹرم میں اپنی لینگویج میں دین کہتے ہیں. میں جو شاید سمجھ سکا دین سے یا تو یہ جو دین مراد قرض ہے
یا دین سے دینا مراد ہے، واللہ رسول عالم یہ لفظ سے مراد کیا ہے، لیکن جو یہ آپ انداز کے یہاں کہتے ہوں گے نا، آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے اس میں شاہ صاحب بھی اس چیز کی تائید کریں گے؟ ہمارے یہاں دین کا تو نہیں، ویسے تو خدمت ہوتا ہے، لیکن یہ اس نام کے ساتھ تو نہیں ہے. نہیں دین بولتے ہیں ہمارے یہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، دین بولتے ہیں. یہ لینگویج میں استعمال ہے. دین کا مطلب نہیں وہ ہاں لین دین وہ والا کہ دینا بھائی کچھ نہ کچھ بہن مطلب کو دینا. ایسے موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، آپ اپنی جس طرح آپ نے نگران شورا کی بات کی کہ آئی سب تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے پہنچنے سے پہلے ہی کھانے کا انتظام کر لیے. یہ تو چلے آپ کے جانے کا تھا نا، تو خاص مواقع پر اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایک مطلب ہے کہ ان کے لیے رقم کے ذریعے سے، چیز کے ذریعے سے ایک اہتمام کرنا جو کہ خوشی داخل کرنے کا ذریعہ ہے گا. سبحان ایک اچھا انداز ہے گا. اچھا اس میں سلمان بھائی اتنا فائدہ ہوتا ہے، میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت آپ بالخصوص جب بہنوں کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، جب آپ باقاعدہ ان کی طرف کچھ لے کر جاتے ہیں یا ان کو عیدی دے دیتے ہیں، ایک تو بہن کو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں کی طرف سے عیدی آئی ہے. حالانکہ شاید کہ وہ اتنی سیٹ لوگوں کو حاجت بھی نہ ہو، لیکن آپ کی کچھ عیدی ان کو نا وہ اتنا کر دیتی ہے، اور ان کو یہ ریئلائز کروانا، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میرے سر پر ہے، سایہ ہے، اللہ کا فضل ہے اور وہ خوشحال ہے. پھر سسرال میں بھی یوں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے گھر سے پوچھنے کا سلسلہ. مرحبا. یہ ایک کنسپٹ ہے بھائی، ہم تو بہن کے گھر سے پانی بھی نہیں پیئیں گے، یہ بھی کنسپٹ ہے. اس کا بھی کوئی حل بتائیں بھائی. کیا پانی پینے میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کے جو ہے نا، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی، آپ جاتے ہیں ان کے یہاں جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے چائے بناتی ہیں، یا سسرال والے بعض اوقات جو ہے نا آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی عزت جو ہے نا ملتی ہے. دیکھیں عزت دار بندہ عزت دے گا. ایسا ہے. الاناء یترشح بما فیہ، جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی اس سے باہر آتا ہے. جیسے کہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے، یہ بوتل ہے، اس بوتل میں کیا ہے، پانی ہے. میں اس کے ڈھکن کھولوں گا اور اسے اس کپ میں گراؤں گا. دیکھیں کپ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کوئی مشروب پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں کپ استعمال ہوتا ہے. گرم دودھ پینے کے لیے کیا ہے، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پانی پینے کے لیے کیا استعمال ہوگا، پیالہ جو ہے وہ استعمال ہوگا، گلاس استعمال ہوگا، مٹی کا، شیشے کا، سٹیل کا، جو بھی آپ جو کرنا چاہیں. اب یہ میں کپ یوں رکھوں اور یہ بوتل میں سے یوں گرانا شروع کروں تو چائے تو آنے والی ہے نہیں. یہاں تو کپ ہے، کپ میں لوگ چائے پیتے ہیں، بوتل میں کیا ہے، پانی ہے. تو یہ برتن ہو اور یہ ساتھ میں بوتل ہو جس میں پانی ہے، اس میں سے پانی ہی باہر آنے، چائے نہیں آ سکتی. تو جو برتن میں ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے، باہر. جو چیز یوں بولے کہ آتی ہے وہی ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہی ریفلیکٹ ہوتی ہے. چاند کی روشنی آتی ہے، ریفلیکشن جب آنا ہے تو وہ بھی کس کا آنا ہے، چاندنی کا ہی آنا ہے، کسی اور چیز کا نہیں آنا. تو جو عزت دار بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ عزت دے گا، اور عزت دینی چاہیے. یہ رشتے سسرالی رشتے ہیں، اس طرح بہن بیٹی کے وہ آ رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، تو جو بھی ریلیشنز ہیں ان کو عزت دینے کا اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، درس اور سبق دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. تو دوسرا ایک یہ جو ذہن ہے نا، ہم تو پانی بھی یہاں کا نہیں پیئیں گے، تو یہ بعض اوقات یوں بولیں کہ محبت بڑھانے والا نہیں، یہ انداز محبت مٹانے والا بن جاتا ہے. ان کو مطلب پرواہ نہیں ہے، اپنے حساب انہوں نے ہر بات میں جو ہے رکھا ہوا ہے. ہر مسئلے میں اپنی ہی جو ہے نا وہ بات اوپر نہیں رکھنی. رسم و رواج کو بھی، رسم و رواج کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب محبت کا تقاضا بھی ہے. محبت کا آپ آئیں، آپ بھی جو ہے نا وہ احترام سے پیش آئیں، اور کسی جگہ جائیں. ایاز بھائی آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ، ان کا کچھ تعارف بھی ہو جائے. جی شاہ صاحب لے لیں انٹرویو بچوں سے. نہیں آپ بھلے لیتے نا، میں مائک لے لیتا ہوں. جی نہیں یہ مائک اپنے پاس ہی رکھیں آپ. السلام علیکم. یہ ہو گیا جی. کیا حال ہے بیٹا؟ اٹھے. نام کیا آپ کا؟ برکہ. کیا سنائیں گی؟ صحیح ہو کے بیٹھے اوپر. اچھی اچھی باتیں سنائیں گی، کوئی ایک اچھی بات سنا دے. اجل ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمنا تاریہ. ہمنا تاریہ. ماشاء اللہ. ہمنا تاریہ کیا سنائیں گی؟ مائک میں پکڑا ہوا ہے.
میری الفت مادی میں سے کیوں ہی نہ دی، میرے آقا کا روضہ مادی میں ہے، میں مادی میری جانب نہ کیسے کی چوں، میرا دی نور دنیا مدی مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں آپ کا کر رہا ہوں؟ جی اچھا آپ میرا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پوچھیں گی میرا نام کیا؟ چلو کھڑا کر لیں ان کو اپنے چلیں پاس۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا تاریہ۔ بشرا تاریہ۔ بابا کا نام کیا ہے؟ بابا کا تاریہ۔ بابا کا بھی اتاریہ، ٹھیک ہو گیا، بابا بھی اتاریہ ہیں۔ بابا سے عیدی لیا آپ نے؟ سعیدی عیدی خوش ہیں؟ اور بھی عیدی ملی ہوگی صحیح والی؟ نہیں ملی؟ چلیں کیا سنائیں گی؟ مولایا صلی چلیں سنائیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر خلق محمد سید القرین وثقلین والفریقین ٹھیک ہو گیا، شعر پورا ہو گیا، درس پوری ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آمین آمین۔ مبارک ہاتھوں سے۔ جی جی، یہ واہ جی واہ شاہ صاحب، کیا بات ہے شاہ جی، واہ جی واہ۔ بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ چلے آپ بھی بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایسا ان کی آواز جا نہیں رہی، مائک لے لیں گے تو وہ ان کی بھی چلی جائے گی۔ ہاں جی، ان کی بھی آواز چلی جائے گی۔ ان کو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک بچوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ کال دیتے ہیں آپ کی، آگے بڑھتے ہیں۔ عادل بھائی کے لیے ایک سوال ہے، عادل بھائی آپ تیار ہو جائیں، واہ، کال لیتے ہیں پہلے۔ مشکل والا سوال ہے کیا؟ عادل ویسی تیار ہیں۔ یہ تو جب آئے گا تو پتا چلے گا۔ ٹائم دے دیا گیا عادل بھائی۔ کال۔ سلمان بھائی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک۔ سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ بھی کر رہے ہیں، عید کے تینوں دن ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، پہلے آپ کھلے آنکھ کیا کرتے تھے تو اب آپ کھلے آنکھ نہیں کر رہے، تو ان عید کے پروگرام کے بعد آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ کون سا پروگرام نیا لا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ زندگی پروگرام جو کیا کرتے ہیں تو وہ آگے کب تک چلے گا، اور آگے آپ کیا کیا اس میں دکھانے والے ہیں، کیا کیا کرنے والے ہیں؟ یہ براہ کرم ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ۔ امین آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ عادل بھائی کی جگہ آپ کا امتحان آ گیا۔ جی عادل بھائی کی جگہ امتحان آپ کی طرف۔ کوئی بات نہیں، ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عافیت کے دائرے میں رکھے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی رحمت سے، اس کی فضل سے، اس کی عنایت سے، مجلس مدنی چینل کی مہربانیوں سے یوں رہا سلسلہ کار پروگرام کھلے آنکھ سے لا کہتے کہتے ایک وقت تک جو ہے وہ میرے پاس کی ذمہ داری جو ہے وہ رہی ہے، تو ابھی جو ہے وہ ذمہ داری ہماری جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، تو آنے کا جدول تو بندہ ہی رہتا ہے، پروگرام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عید کی نشریات ہے، یہ بھی جو ٹاسک ہمیں ملتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی بات میں آپ کو ایک بتاؤں جو ذہن بنا لینا چاہیے اپنا بندے کو، اور ہر وقت ذہن رکھنا چاہیے، نیکی کرنے کا موقع ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ نیکی کرنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک امتحان سے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنا ذہن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال پروگراموں میں الحمدللہ حاضری ہوتی رہتی ہے، تو باقی ہر لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی کیا ہوتی ہے؟ ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ کار رہا، اور جو ہے نا وہ شاہ صاحب ابھی اختتام کو پہنچا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب دعا کریں اللہ اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے دعا کی اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، تو حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ملتزم سے لپٹ کر ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اے واجد اور ماجد، جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے زوال سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ بھی کمال دعا ہے کہ رب کائنات نے جو نعمتیں عطا کی ہیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ۔ آمین 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 آمین۔
اور اللہ قبول بھی فرمائے. رمضان کے بعد کوئی نیا پروگرام کا بھی سوال تھا نا کہ لا رہے ہیں آپ؟ نہیں نیا پروگرام تو رمضان ختم ہو گیا اس کے بعد اس میں کوئی ایسا ہمارے کیو میں نہیں ہے. اچھا. تو باقی نگران شورا کے ساتھ الحمدللہ حاضری کی سارت جو ہے ملتی رہتی ہے شاہ صاحب. ٹھیک ہے. میسج ہے یہ عادل بھائی سے جو سوال ہے. جی عادل بھائی کیا عادل بھائی کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جو اب جب بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو ہنسی آ جاتی ہو. یہ آپ سے سوال کیا گیا ہے, میسج کے ذریعے پوچھا گیا ہے, آپ بتا دیں کوئی واقعہ ایسا ہے. طور پہ تو ذہن میں نہیں آ رہا میرے ایسا کوئی واقعہ. مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ آپ کو بھی یاد ہے. اچھا, اگر تو وہی یاد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ سنانا نہیں ہے ہم نے. ہے جی ایسی بات ہے. چلیں جی, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور یہ دیکھیں یاد ہے, مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, عید کے پروگرام ہے, اس میں ہم سب کچھ بتائیں گے. یہ تو ہمارا کوئی طے شدہ مدنی پھول تو ہے نہیں ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. آپ سوچتے رہیں اپنے عادل بھائی. جی انشاءاللہ 10:30 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے. واقعہ ہم جو ہے وہ تب تک آ ہی جائے گا. جی تب تک آ ہی جائے گا. نہیں وہ نہیں یاد آئے گا ان کو جو آپ کو اور مجھے یاد ہے نا. وہ تو دیکھیں میرے حوالے سے نہیں آپ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. کوئی سا بھی واقعہ آپ کو یاد آتا اور جی انشاءاللہ میں سوچتا ہوں. بالکل وقت تو یاد نہیں آ رہا. سوچیں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. عبید رضا تاری اسرائیل امگیر سے. میری طرف سے سلمان بھائی کو اور باقی مبلغین کو اور نعت خان بھائی کو عید مبارک ہو. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ آپ کے ساتھ ایک انور خان مدنی صاحب پڑھتے تھے, ان کے بارے میں کوئی عید کی یاد ہو یا اس کے علاوہ کوئی یاد ہو تو سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا بات ہے بھائی, آپ نے ماشاءاللہ کیا بات ذکر جو ہے چھیڑ دیا ہے. انور بھائی کے ساتھ ہماری بڑی جو ہے نا وہ ایک دوستی والا معاملہ تھا. الحمدللہ ساتھ پڑھتے تھے, ایک کمرے میں جو ہے وہ رہتے تھے, ایک کلاس میں جو ہے وہ ہم. تو انور بھائی کے ساتھ کوئی چھوٹی عید تو ہماری ساتھ میں نہیں گزری. جیسے عید الفطر ہے تو نہیں گزری, لیکن ہماری جو عید الاضحیٰ ہے یہ ساتھ گزرا کرتی تھی. تو عید الاضحیٰ میں ہم دعوت اسلامی کے لیے جو ہے نا وہ کھالیں اکٹھی کیا کرتے تھے. شاید ہم 4 لوگ ہوتے تھے, جی 4 یا 5 لوگ, اور ہم جو ہے نا وہ ٹرک بھر دیتے تھے ماشاءاللہ. کھالوں سے. کھالیں اٹھا کے ٹرک پہ جو ہے وہ لوڈ کرنا, یعنی یوں اس طرح جو ہم کرتے تھے. اور جب تک جامعہ المدینہ میں ہم نے پڑھا ہے تو یہ اصول بنا کے رکھا ہے کہ بڑی عید گھر پہ نہیں کرنی. واہ جی واہ. اور کوئی بڑی عید مجھے نہیں یاد میں نے زمانہ طالب علمی میں گھر پہ کی ہو. یہیں جو ہے وہ کراچی میں یہاں پر کہ ہم کیا کریں گے اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھالیں جو ہے یہ جمع کریں. اور شاہ صاحب ماشاءاللہ الکریم مطلب جمع کر کے بھی لا رہے ہیں الحمدللہ. ایک تو بھر کے لا رہے ہیں. اچھا طلباء کی پھر تقسیم ہو جاتی تھی. ایک تھے وہ بھر کے لاتے تھے, ایک تھے وہ کیا کرتے تھے اس کو ان لوڈ کرتے تھے, یعنی یوں اس طرح ایک سلسلہ کار ہوتا. ماشاءاللہ. تو ہم جب آتے تھے نا شاید وہ دیکھتے تھے ہمارے اساتذہ کرام کیا کر رہے ہیں, وہ بھی کھالیں ان لوڈ کر رہے ہیں. واہ واہ. پھر اب آپ دیکھیں کوئی جب استاد کر رہا ہو تو شاگرد ہوگا کہ جو استاد کو دیکھے کہ استاد کام کر رہا ہے, شاگرد جب بیٹھا رہے, تو پھر ہم اس میں بھی کیا ہوتے تھے شامل ہو جاتے تھے. یہ بڑا مطلب ہمارا عید کا جو وقت گزرتا تھا, یہ بڑی عید کا یہ بڑا لاجواب وقت گزرتا تھا. اور پھر بالخصوص ہم کنزول ایمان مسجد میں جب جاتے تھے, یہاں پھر گلستان مصطفیٰ میں ہمارے سید ساجد شاہ صاحب کا جو ہے وہ علاقہ ہے, یہاں پر شاہ صاحب جو ہے چونکہ میمن کمیونٹی آباد ہے تو ان کے جانور بھی بڑے ہیوی ہوتے ہیں, کھالیں بھی ان کی کیا ہوتی ہیں بڑی ہیوی ہوتی ہیں. بٹ ہم الحمدللہ یہاں بھی جاتے تھے, اور یہاں جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا. سید ساجد شاہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ تھے جامعۃ المدینہ کے, اور ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پورے کراچی کے جو ہے وہ جامعات کے ذمہ دار ہیں, رکن مجلس جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ. تو یوں ان کا ہوتا تھا. سید لقمان شاہ صاحب یہ ادھر جانا, ہمارے آصف بھائی مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ کنزول ایمان مسجد میں ماشاءاللہ الکریم. تو بڑا ایک سلسلہ کار. انور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ. انور بھائی زبردست مبلغ دعوت اسلامی اور مسکراہٹ والے اور ملنسار اور با اخلاق ماشاءاللہ. اور 12 ماہ میں سفر الحمدللہ انور بھائی کا رہا, اور مجھے بھی ان کے ساتھ اتفاق ہوا ماشاءاللہ. انور بھائی بہت پیارے اسلام بھائی تھے, اللہ برکت دے. انہوں نے کہا تو ابھی ان کا یاد آ گئی چہرہ ماشاءاللہ. کیا بات, مرحبا. اللہ تعالیٰ کو برکت دے. میں غلام علی اتاری گلاب لغاری سے عرض کر رہا ہوں. شاہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ کی اور سلمان بھائی کی کتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی شاہ صاحب. الحمدللہ ہاں ویسے تو ہم مسلمان ہیں, ایک تعلق واسطہ تو ہے. سلمان بھائی ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ,
میں نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے سکھایا بھی ہے. انہوں نے جو پوچھا ہے آپ وہ مہربانی کر کے جواب دے دیں, باقی میں کیا ہوں شاید من دانم کے من دانم کیا ہوں. نہیں, اصل ایک ہے سیکھنے سکھانے کا دور اور ایک ہے پھر تعلق واسطے کا دور. واہ واہ, دو دور ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یوں کہیں کہ جب سے میں مدنی چینل پر آیا ہوں تب سے سلمان بھائی کے ساتھ ایک بہت کلوز تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلے ڈر لگتا تھا, اب نہیں لگتا. اللہ اکبر, کیا تھا, کیوں ڈر لگتا تھا آپ کو, یہ بھی تو بتا دیں. مطلب یہ مجھے کر رہے ہیں آپ, نہیں استغفراللہ, وہ نہیں کیا سمجھے گے کہ کیا شے ہے یہ. نہیں, میں اصل اپنی عرض کروں نا, چونکہ میرے لیے مدنی چینل پر آنا اور چینل کا ایک پریشر تھا شروع میں, کیمرہ جیسی سامنے آتا تو میں بھول جاتا تھا. پھر سلمان بھائی, اصل ہر ایک چھوٹے بندے کی کوشش ہوتی ہے نا کہ یار اپنی ریپوٹیشن بڑوں کی بارگاہ میں اچھی پیش کریں. تو میں جب تیاری کروں اور تیاری کرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں کر سکتا تھا پھر ایک خوف آتا تھا, یار مزہ نہیں آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دل آزاری ہو. یار ایک بندے کو بلایا اپنے پروگرام میں لیکن وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں, اس لیے بھی خوف آتا تھا. اللہ ہماری محبت نے جو ہے ہماری شاہ صاحب سے کوئی یوں بلڈ ریلیشن نہیں ہے, کوئی یوں بولیے علاقے کا وہ نہیں ہے, کوئی زبان کا وہ نہیں ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے اور یہ للہیت پر مبنی معاملہ ہے. اور اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے. ہم جتنے یہاں اس وقت سارے بیٹھے ہیں, ہمارا آپس میں کسی کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے, کوئی مطلب بلڈ ریلیشن نہیں ہے, کوئی برادری کا معاملہ نہیں ہے, لیکن ہماری آپس میں کیا ہے, ایک محبت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بھلے جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو جب رہنا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو کس طرح اچھے انداز میں محبت اور پیار کے ساتھ, اخوت کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ رہنا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی عطا فرمائے. میرا نام محمد نتالی مدنی ہے, میں جب سے بات ہوں, مجھے یہ والا کلاس نہ دے سکھاتے بھائی, اپنی آواز میں میری الفت باری ایسے یوں ہی نہیں میرے آٹا ٹلوزہ مدینے میں ہے. واہ بھائی واہ, ایسے تو میں نہیں سنا سکتا عادل بھائی, ایسے سنائیں جیسے یہ سنایا ان کالر نے. واہ, اچھا بچے نے, عادل بھی آپ کا نام لیا شاید؟ نہیں آپ کی طرف سلمان ثاقب صاحب کا نام لیا, ثاقب بھائی سنائیں گے انشاءاللہ. ایسے تو میں نہیں سنا سکتا. چلیے جی کال لیتے ہیں آگے. میری طرف سے آپ سب کو عید کا تیسرا دن مبارک. عید سعید پروگرام بہت اچھا ہے, ہم گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اور نعت خان بھائی سے یہی میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں کہ میں خاک مدینہ ہو, خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. مرحبا جی, کال لیتے ہیں. میرا نام محمد ذوالفقار ہے, میں کانپور کروڑا سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو اور مجھے اپنا پسندیدہ کوئی کلام سنا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. مرحبا. ایک میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے تھا کہ اشفاق بھائی کا انٹرویو کیوں نہیں کیا آپ نے, اب تو رمضان چلا گیا ہے, اب کب آئے گا. یہ سوال تو اشفاق بھائی سے ہونا چاہیے, آپ ایمانداری سے بتائیں. مجھ سے ہونا چاہیے, اشفاق بھائی سے ہونا چاہیے. تو اشفاق بھائی کا سوال ہے, اشفاق بھائی سے ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, میں نے ان کو کل بھی کہا ہے, میں آپ صحیح عرض کروں آپ کو, میں نے کل رات کو بھی کہا ہے, حضور وہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ انٹرویو اشفاق بھائی کا آیا نہیں. ہوا ہے ویسے آپ کا؟ جی ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹرویو پوڈ کاسٹ نہیں ہوا. اصل میں آپ نے سلسلے میں فرمایا تھا نا کہ اس مرتبہ میں جب جاؤں گا تو پہلے میں ان کا لوں گا. کریں گے جی. دیکھیں بات یہ ہے, ارادے باندھتا ہوں, توڑتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, مختلف صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بہرحال پروگرام میں جب کسی پروگرام میں جائیں تو اچھا بچہ بن کے جو ہے وہ جانا چاہیے, جا کے ادھر جو ہے نا وہ اپنا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہے جی, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ کلام سنائیں گے اور پھر جب دوسرا جو ہے کلام سے واپس آئیں گے تو ہمارے دوسرا پینل مبلغین کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور یوں عید کی خوشیوں کا سلسلہ کار جاری و ساری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کلام سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں.
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलती जाने बुझाते ये हैं, जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़स्रे दना तक किसकी रसाई, क़स्रे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब है मुअती ये है कासिम, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाहुल करीम, मुबल्लिगीन की नई खेप जो है वो आ चुकी है। हज़रत किबला मौलाना कुर्बान मदनी साहब माशा अल्लाह चमकता दमकता चेहरा है इनका, और क्या सादा लिबास और खूबसूरत लिबास है इनका, ये भी हमारे साथ है। कुर्बान भाई के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन बड़े ख़ास गुजार रखे हैं। वाह वाह, एक साथ। अच्छा 10 दिन, हाँ जी, क्या हम एक साथ रहे ट्रैवल में, सफ़र में। और शाह साहब किबला जब सफ़र होता है ना जी, तो आपको शख्सियत का जो है वो अंदाजा होता है। तो कुर्बान भाई हमारे मतलब बेज़रर इस्लामी भाई हैं। अल्लाह, यानी ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। क्या बात, माशाअल्लाह। ये कैफियत बनने की हो ना, बेज़रर, कि मैं किसी, ये क्या होता है जी बेज़रर? मैं बता रहा हूँ, किसी को नुकसान नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी के लिए परेशानी का सबब जो है वो नहीं बनना। हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते भी रहते हैं, और शायद बड़े एडजस्टेबल भी हैं। ये भी एक बड़ी बात है, वरना ट्रैवल में, सफर में क्या होता है, बंदा बाज़ औक़ात कभी थकावट की वजह से भी चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन कमाल दर्जे का पेशेंस है। और ये माशाल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से घर में शुरू से ही इनको ये अच्छे अंदाज अखलाक जो है चूँकि मुयस्सन है। वालिद साहब भी दीनी माहौल से बसना है,
امی جان بھی دینی ماحول سے بستا ہے. کچھ قربان بھائی بتائیں. بھائی بھی ماشاءاللہ. یعنی آپ نے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہی آنکھ کھولی ہے اگر یوں کہا جائے تو. بالکل غلط نہیں ہوگا یہ کہنا. سب سے اس میں جو کمال ہے وہ ہمارے والد صاحب کا ہے, کیونکہ والد صاحب بالکل اوائل میں ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے, اور اس کے بعد پھر ان کا خود کا قافلوں کا سفر رہا. یعنی جو 12 ماہ اس وقت اصطلاح بھی نہیں تھی, تو اس وقت والد صاحب نے کراچی سے نکل کر اور پھر بالکل پاکستان کے دوسرے کونے میں جا کر KPK میں ایک عرصہ خدمات سر انجام دی. پھر امیر اہل سنت کی تعلیمات, تربیت پھر وہ گھر میں رائج ہوتی رہی. اچھا, میرے والد صاحب الحمدللہ بہت زیادہ, بہت ہی شفیق مہربان ہے, بہت ہی شفیق ہے. رعب ان کا اپنی جگہ بہت کمال کا ہے, ہاں رعب بھی کمال کا ہے, لیکن شفقتیں بھی کمال کی ہے. بہت پیار سے سمجھانا, اور پھر وہ جو ان کی شفقتیں ہیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جذباتی ہوتا ہے, تو یوں سمجھیں کہ میں وہ تھوڑا جذباتی بچہ ٹائپ کا تھا. اچھا, ہاں جذباتی, یعنی میں تو آپ نے کوئی جذبات نہیں دکھایا 10 دن تک. تو آپ میں بتا رہا ہوں نا, میں وہ 10 دن کے بعد ہو سکتا ہے جذباتی کیفیت آتی ہو. 10 دن پہلے بھی ہو سکتا معاملہ. ہاں پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی ایک بار تو ایسا ہوا کہ نماز کا بڑا جذبہ, نماز کا وہ ہوتا تھا گھر میں, تو کون سی نماز تھی وہ نکل گئی, فجر کی نماز تھی, بچپن کی بات ہے, نکل گئی. تو اب اٹھے تو نماز کیسے نکل گئی. اب وہ کیلنڈر والدہ کیلنڈر دکھا رہی کون سی, نماز مغرب کا ٹائم, جس میں ٹائم تھوڑا آگے تھا, بھی بچا ہوا تھا ٹائم. بیٹا دیکھو ٹائم ہے, پڑھ لو. نہیں, مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے, نماز نکل گئی. تو کھڑکی مطلب وہ گیٹ ادھر ادھر کرنا. لیکن وہ جو ہے نا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے ہر گھر میں کبھی. گیٹ ادھر کرنا نہیں, گیٹ تھا کر کے بند کرنا. یوں بولے نا, بتا رہے تو صحیح طرح بتایا, میں کیا عرض ہے اس کے اندر. تو اللہ مان والحفیظ. تو بچپنا تھا, لیکن والد صاحب کی شفقت, والدہ کی بھی اپنی جگہ. لیکن میرا مقصد یہ کہ جو والد صاحب تھے نا, ان کی تربیت تھی جو والدہ کو بھی ملی, ہمیں ملی, اور سمجھایا سکھایا. الحمدللہ والدہ جو ہے وہ عالمی مجلس مشاورت میں ہے. تو ابھی ماشاءاللہ. تو یعنی دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا پورا سٹرکچر ہے, نظام ہے, جس کو اسلامی بہنیں ہی جو ہے وہ رن کرتی ہیں, اور یہی سارا نظام دیکھتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سب سے اوپر جسے یوں بولیں کہ عالمی مجلس مشاورت ہے, تو اس کی ماشاءاللہ رکن ہے ہمارے قربان بھائی کی امی جان ماشاءاللہ. تو والدہ خود یہ بات بتاتی ہیں کہ اب میں اگر یہاں تک پہنچی تو اس میں ایک قدم قدم پہ رہنمائی کرنا, فیصلے کیسے لینے ہوتے ہیں, اور مشاورت میں مشورہ کیسے لینا ہوتا ہے, ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں, ساتھ کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے, شفقت کیسے دینی ہوتی ہے, آگے کیسے بڑھانا ہوتا ہے. تو وہ مجھے بھی اور مطلب پورے گھرانے کو والد صاحب نے بہت اچھے انداز سے الحمدللہ یہ تربیت کی. تو یہ انہی کی شفقت ہے. حقیقت بتاؤں تو دیکھیں, خامیاں کمیاں کس میں نہیں ہوتی, لیکن پالش کر کر کے نا آپ پتھر کو بھی بالکل چمکا سکتے ہیں. کیا بات, یہ بس یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے, وہ ایک کو نکھارتا ہے, وہ پھر آگے نکھارتے ہی چلا جاتا ہے. کیا بات ہے قربان بھائی, اللہ برکت سلامتی دے آپ کو ماشاءاللہ. ہم کال لیتے ہیں آپ کی. جی محمد حسن اتاری پنجاب بھائی پیرو سے. مجھے یہ کلام سنا دیں امیر اہل سنت کا, جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. اچھا, کچھ آپ کے سجیشنز بھی آ رہے ہیں نا ہمارے پاس, کہ جیسے نور سحر کے مہمان پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہیے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو ہمارے پاس بھی آپ بھیج رہے ہیں, مرحبا. اس کو ہم ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تک انشاءاللہ اس کو فارورڈ کریں گے. ہم آپ کا مدنی چینل یہ پروگرام ہے نا, ہمارا مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام ہے. تو اس میں بالخصوص اگر آپ اپنے سجیشنز اور آراء یہاں بھیجیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا نظام جو ہے بن جائے گا, اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو آگے فارورڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اتر پردیش سے محمد بلال صاحب ہیں جناب, میسیج کر رہے ہیں ہند سے. مرحبا, عید الفطر کی مبارک بھی دے رہے ہیں, اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع کہاں پر ہوا تھا اور کس سال ہوا تھا. یہ سوال تو امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ دعوت اسلامی بنی ہے 1981 میں, اور میں پیدا ہوا ہوں 1986 میں. ٹھیک ہے, تو یہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے, یہ بتایا بھی ہوگا امیر اہل سنت نے, لیکن تاریخ اور سن مجھے یاد نہیں ہے. شاہ صاحب کی بلا کو یاد ہو تو شاہ صاحب بڑے قدیم اسلامی بھائی ہیں. واہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب نہیں اتنا یہ یاد نہیں, تو امیر اہل سنت نے پہلا اجتماع کیا ہوگا. قدیم تو آپ ہیں شاہ صاحب, قدیم تو ہیں, بڑے پرانے نہیں 86 سے پہلے کے ہی ہوں گے, قدیم سے یہی مراد ہے. جی کب کے شاہ صاحب ویسے بتائیں. 95 میں ماحول میں آئے تھے. 95 میں آئے. اچھا, اور ولادت باسارت کب ہوئی آپ کی؟ 78 میں. ماشاءاللہ. اس وقت شاہ صاحب مطلب
3 سال کے ہوئے ابتدا اسلامی بنی تھی جی چلے ماشاءاللہ شاہ صاحب کا تعلق گوجرا سے ہے آپ سب ماشاءاللہ گوجرا فیصلہ آباد ٹوبہ گوجرا کمالیہ شاہ صاحب ایسی بات ہے جی ایسے یہ پیر محل کمالیہ ٹوبہ آپ نے تو گنوا دیے پہلا مدنی قافلہ ہمارا کمالیہ میں گیا تھا واہ جی واہ سبحان اللہ کمالیہ کے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تھے مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے نا کمالیہ کی تھے نا ضیاء الدین مدنی نام ان کا ضیاء الدین الطاری مدنی یہ ہے اسی کمالیہ کے توبہ کمالیہ کے قریب قریب کے ہی تھے کمالیہ کے عمر حیات بھائی ہیں کمالیہ کے عمر حیات طاری مدنی جی توبہ کے تھے یہ شاید یہ ضیاء بھائی اللہ ان کی بخشش فرمائے ٹرین حادثے میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اللہ بے حساب بخشے ان کو اللہ ان کی درجات بلند فرمائے توبے سے ہمارا بھی تعلق ہوتا ہے جی میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ بھی ٹوبہ ہے اچھا ٹوبے سے تعلق ہے دارالسلام ٹوبہ دارالسلام جسے عرف عام میں ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی ہاں ٹھیک مرحبا کیا بات ہے جی کال لیتے ہیں محمد شہباز علی اتاری فیصل آباد سے ماشاءاللہ عید سعید سلسلہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے ہم سب فیملی بیٹھے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے سلمان بھائی اور شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ کی جو شرکا بیٹھے ہیں سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ماشاءاللہ مختلف سوالات مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے تو بہت جو ہے وہ نالج حاصل ہو رہا ہے بہت رہنمائی مل رہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبتیں قائم کرنی ہے ماشاءاللہ تو نعت خواں اسلام سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نعت سنا دیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے واہ بھائی واہ دل کھول کر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے جی واقعات بتانے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے آج جیسے عید کا موقع ہے تو ہم سارا سال یہ سمجھاتے رہتے ہیں آج بھی سمجھا ہی دیں الحمدللہ تو گفتگو کا سلسلہ تو بیچ میں اللہ کی رحمت سے آتا رہتا ہے تو با مقصد بات کرنے کا ہمیں جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے کہ بات برائے بات نہیں ہونی چاہیے با مقصد بات ہونی چاہیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کال لیتے ہیں آگے جی سعید اسرار گیلانی ملتان سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ عید سعید کا پروگرام بڑا پیارا چل رہا ہے سلمان اتاری صاحب سے گزارش ہے کوئی پیارا سا کلام اپنے انداز میں جو کلام پڑھتے ہیں نا وہ سنا واہ 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 اپنے انداز میں سنا یہ اپنا انداز کون سا سلمان بھائی آپ کا میرا تو کوئی انداز نہیں ہے شاہ صاحب اب یہ انہوں نے کوئی یہ ویسے ہے آپ کا مشہور ہے کوئی آپ کا انداز یہ میرا کوئی خاص کوئی انداز نہیں ہے یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے یعنی جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا اپنے مخصوص انداز میں ہاں یہ معمول کا جملہ ہے ٹھیک ہے جیسے مٹھائی میٹھی ہی ہوتی ہے ٹھیک بہرحال اللہ خیر فرمائے ہو سکتا ہے کہیں آپ نے کسی محفل میں کہیں اپنے مخصوص انداز میں جو آپ کا اپنا انداز ہے اس میں پڑھا ہو اور اسلامی بھائی نے سنا ہو تو وہ وہی سننا چاہ رہا آپ بہتر بتا سکیں گے نا جی کیونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے سلمان بھائی کے ساتھ کہیں کیا ویسے میرا کوئی مخصوص انداز ہے آپ کو کیا لگتا ہے ویسے جو پڑھ دیں گے نا میں عرض کرتا ہوں وہ پڑھ دیں گے وہ آپ ہی کا انداز ہوگا کیا بات مہربانی آپ ویسے آپ کی تحسین یا گواہی میرے حق میں لوگ پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یہ ایک دوسری بات ہے بارہ اللہ برکت دے آپ کو جزاک اللہ خیرہ ہمارے بہت پیارے ماشاءاللہ نعت خان بھی ہیں مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں ہمارے زید نیاز بھائی بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے جی میسیجز کچھ لے لیتا ہوں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر سنت کو اللہ صحت والی سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے آمین عبدالحبیب بھائی کا کلام سنا دیں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں بوللہ شریف سے میسیج ہے سبحان اللہ کیا پیارے جو ہے نا وہ مقام سے آپ نے میسیج فرمایا ہے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی مولانا خالد مدنی ماشاءاللہ اپنے شہزادے کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ خالد بھائی آگے سے پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے زید نیاز بھائی سے ہم کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو بلکہ واپس کہیں جا ہی نہیں رہے ادھر ہی ہیں خالد بھائی انشاءاللہ پروگرام ٹیک اوور کر رہے ہیں جی زید نیاز بھائی کوئی کلام سنائے بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں تو جو آپ سنانا چاہیں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह जो फरमाइश है उसी में से कलाम पे चला शाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। हमारा दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, मदीना है दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। अब बताता कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी देखने वालों को सुनने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम आप पर अपनी और रहमत बरसाए और इनायात फरमाए। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे बंदा और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। वबिल वालिदैनी एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। वबिदिल कुर्बा वल यतामा
वल-मसाकीन वल-जारि दिल क़ुरबा वल-जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम। अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, करीब के रिश्तेदारों के साथ, करवट के साथियों के साथ, पहलू के जो दोस्त हैं उनके साथ इतना डिटेल से अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक की अदायगी के मामले को बयान किया है कि बंदा इन सब के साथ अच्छा सलूक करे, भलाई वाला बंदा मोमिन का अंदाज हो। और मोमिन तो होता ही भला है और भलाई वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मूजी बनने से बचाए, इज़्ज़ा देने वाला बनने से बचाए। काश हम ऐसे हों कि जहाँ हम हों तो हमें देखकर किसी को ये फीलिंग आए कि यार ये बंदा है तो ये राहत पहुंचाएगा, ये बंदा है तो अमान है, ये बंदा है तो किसी की इज्जत नहीं उछाली जाएगी, ये बंदा है तो ये ऐबों को छुपाने वाला है, ये पर्दा रखने वाला है, आबरू रेजी नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने वाला। अल्लाह करे कि बंदे मोमिन की ये पहचान जो इस्लाम उसे अता फरमाता है हम इसे संभालने में कामयाब हो जाए। फरमाया गया है अल-मुमिनु मन अमिनहु नासु दिमाअहुम व अमवालहुम। मोमिन वो है जिससे लोग अमान में हों, उनकी इज्जतें भी अमान में हों, उनके माल भी अमान में हों, उनकी जानें भी अमान में हों। अल्लाह करीम हमें ऐसा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक बात, एक पैगाम जो ईद के हवाले से भी हो सकता है या ईद की खुशियों में हमें हमारे दीन की तरफ से एक पैगाम हो सकता है। हमने मुबल्लिगीन के साथ ये डिसाइड किया था कि जब सिलसिले में मौजूद होंगे तो इस पर बात करेंगे कि कोई एक वाक़या हमें सुनाएं और कुरान से सुनाएं और फिर उसका कोई दर्स बयान करें, ताकि ईद की खुशियों में हम कुरान की बात भी सुने और कुरान के पैगाम को भी समझने में कामयाब हो जाए। दिन तो गुजरते चले जाएंगे, भलाई के दिन वो हैं जो हमें अपने रब के करीब कर दें, जो हमें उसके पैगाम के करीब कर दें, जो हमें उसके अहकाम के करीब कर दें। इब्तिदा करते हैं किबला कज़ाफ़ी हुसैन शाह साहब से। जैसे पहले तो बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आपको ईद बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे तो माशाअल्लाह शाह साहब ऐसे मसरूफ आदमी हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब जदवल रहता ही है, मसरूफियात रहती ही हैं, लेकिन माशाअल्लाह एक्टिविटी के साथ एक कनेक्टिविटी ये भी है कि जो नंबर शाह साहब के पास हैं उनको राब्ते में रखते हैं और पता रहता है कि शाह साहब कब कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह करीम आपकी मसरूफियात में और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या फरमाएंगे जनाब, क्या वाक़या कुरान मजीद से पेश करना चाहेंगे? हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहि सलातु सलाम का वाक़या है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जो है वो बयान भी फरमाया है, इसकी तरफ इशारा भी है। सूरह अंबिया है, आयत नंबर 87 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, और ज़ुन्नून को जब चला गुस्सा में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे, तो अंधेरियों में पुकारा कोई माबूद नहीं सिवा तेरे पाकी के, तुझको बेशक मुझसे बेजा हुआ। ये जो है इस तरफ इशारा है सैयदना यूनुस अला नबी अलैहि सलातो सलाम कि आपने अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया, आपकी नसीहत नहीं मानी, अपने कुफ्र पर कायम ही रहे। तो सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहि सलातो सलाम गज़बनाक होकर अपनी कौम के इलाके से वहाँ से तशरीफ़ ले गए और आपने ये गुमान किया कि हिजरत आपके लिए जायज़ है, क्योंकि उसका सबब सिर्फ कुफ्र और काफिरों के साथ बुग़्ज़ और अल्लाह ताला के लिए गज़ब करना है। लेकिन आपने इस हिजरत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार न किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मछली के पेट में डाला। वहाँ कई किस्म की तारीकियाँ थीं, जैसे दरिया की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहि सलातो सलाम ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से इस तरह दुआ की कि ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे बेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। तो अब यूनुस अलैहि सलातो सलाम जब वहाँ से चले गए, अब कश्ती में तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। मुख्तलिफ रिवायात हैं इसके ऊपर कि आप खुद तशरीफ़ लेकर गए,
اور یہ بھی ہے کہ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، دریا میں پانی کے اندر پھینک دیا گیا، تو ایک مچھلی آئی بڑی ساری جی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر اب مختلف روایات ہیں کتنے دن تک رہے، باہر کیا 3 دن 3 راتیں آپ اللہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں گزاری، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے پھر وہ کنارے پر آئی اور اس نے اگل دیا نا، تو سیدنا یونس اللہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ باہر تشریف لے کر آئے، پھر وہ قدو شریف کی بیل تھی اس کے سائے میں آپ آرام فرماتے رہے۔ بہرحال یہ پورا ایک معاملہ تھا جو یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جو ہے کے ساتھ پیش آیا۔ تو یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، تو وہ مشہور ہے اور قرآن مجید قرآن حمید میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ کلمات کیا ہیں اس میں ہمارے لیے بھی بڑا کچھ کہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں اس کے حوالے سے۔ کلمات یہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ 40 ٹائم 40 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتا ہے اس کے ساتھ دعا مانگے پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، سبحان اللہ، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات پیارا وظیفہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو جو ہے وہ ہمیں اس کا ورد رکھنا چاہیے کہ مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس کا ورد رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اس کی یاد مناتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی برکت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر زندہ بھی رکھا، کیا بات، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باہر بھی تشریف لے کر آئے، اور یوں یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کیسے ہی اندھیروں میں آپ چلے جائیں، اللہ اکبر، تو وہاں پر بھی اللہ کی یاد کریں، انشاءاللہ الکریم آپ آسانی کی طرف آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اندھیریوں میں بندہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نورانیت باقی رہے تو وہ خود اجالا بنے گی، خود راہ دکھائے گی۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم سے روشنی کا طلبگار ہوگا ہم اسے روشنی عطا فرما دیں گے۔ اس کا تفسیری طور پر یہ معنی کیا جائے تو بھی درست ہے، اور مفسرین نے اس کے حوالے سے بڑے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا جہاں سورہ صافات میں رب العالمین نے تذکرہ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی موجود رہتے،
اب ذرا دیکھیے کہ اس تسبیح نے جو یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس تسبیح کی برکت کیسے ظاہر ہوئی کہ اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. ہم بھی کیسی ہی پریشانیوں میں کیوں نہ ہوں, کیسے ہی غم کیوں نہ گھیر لیں, آفتیں کیوں نہ ڈیرا لگا لیں, بندہ اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق بنائے رکھے کہ اس کی یاد کو نہ چھوڑے. ذرا سی مشکل آنے پر نماز نہ چھوڑی جائے. یوں سمجھیں کہ ہم نے رمضان کے چاند کو تو خدا نہیں مانا تھا نا, کہ وہ ختم ہوا ہے, رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہوا ہے, لیکن نمازوں کا سلسلہ نہیں ختم ہونا چاہیے. خدا تو ہمارا رب ہے, ہم نے تو اس کے حکم پر ہی روزے رکھے ہیں, اس کے حکم پر عید کے دن عید منائی ہے. اب اس کے حکم پر نماز کے وقت میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں با عمل بنائے, با کردار بنائے. ماشاءاللہ بلال بھائی بھی موجود ہیں. جی سبحان اللہ. ارشاد سلامی معاف کہ چونکہ شاہ صاحب قبلہ نے جزاک اللہ کریم عذر قبول فرماتے ہیں, تو شاہ صاحب قبلہ نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ اور اس میں واقعہ جو تھا اسی سے ریلیٹڈ, چونکہ دونوں کا جو انجام کار ہے اللہ کو یاد کرنا, وہ حدیث پاک کے اندر بھی بڑا مشہور واقعہ, میں صرف اشارہ کروں گا اس کی طرف, اور ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو اپنے رب کو یاد کرے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ اسی کے اندر رہتے, اللہ کریم نے انہیں نجات عطا فرمائی. ایسے ہی وہ جو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے, لوگ جو غار کے اندر قید ہو گئے تھے, جب بندے نے زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا والے کاموں میں گزاری ہو نا, نیکی ہوگی تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا, مولا وہ جو میں نے اخلاص تیری رضا پانے کے لیے کام کیا تھا اس نیکی کا صدقہ مجھے اس مصیبت سے, اس پریشانی سے یہاں سے نجات عطا فرما دے. اور اگر صرف وہ ارادے باندھتا رہتا ہو کہ بس آج کروں گا, کل کروں گا, پرسوں کروں گا, تو یہ ارادے تو ظاہر سی بات ہے نہ اس نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے اور نہ وہ اسے اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش کر سکتے. یہ وہ لوگ تھے, آپ دیکھیں یہاں بھی موت سامنے تھی, غار کا جو پتھر تھا اس نے گویا غار کو ان کے لیے قبر بنا دیا تھا. 3 افراد ہیں جو بند ہو گئے غار کے اندر, اور بارش برس رہی تھی, اس کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی, تو پتھر نے آ کر اس کے دروازے کو بند کر دیا. اب ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا مر گئے, بس اب تو یوں کہہ لیں کہ سانسیں گن رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ موت آئے گی. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کیا, وہ اللہ کو ماننے والے تھے, انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو نیکیاں تھیں انہیں وسیلہ بنایا. یا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے فلاں کام کیا تھا. اور طویل حدیث پاک ہے. مقصود بتانے کا صرف یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے خالق و مالک کو یاد رکھیں. تنگی کے معاملات میں بھی, آسانی کے معاملات میں بھی, آسائش ہے تب بھی خدا کو یاد رکھنا ہے, اور جب تنگی آ جائے, تنگ دستی آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, اس میں بھی اپنے خالق و مالک کو یاد رکھنا ہے. صرف یہ نہ ہو کہ جب پریشان ہوگا تو پھر خدا کو یاد کرے گا. تو پھر بعض اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جب مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں ایسے افراد, بھائی زیادہ پیسہ آ گیا لگتا ہے آج کل آ نہیں رہے, کوئی دعا کی جائے کہ آپ کو آنے کی توفیق ملے. تو وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی کوئی نقصان ہوگا, کوئی پریشانی آئے گی تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو اپنے آپ کو یا اپنی علامت کو یہ نہ بنائیں کہ کوئی مصیبت پریشانی ہے, کچھ آ گیا ہے تو مسجد میں نظر آ رہا ہے, اور جیسی دور ہوگی تو اب یہ مسجد سے دور ہو جائے گا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں. انشاءاللہ جب آپ آسانیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہوں گے تو تنگ دستیوں میں بھی وہ خالق و مالک آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا, سبحان اللہ, بلکہ یوں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم پریشان ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو فوراً قبول ہو جائے. جی, تو اس کے لیے جب تم خوشحال ہو اس وقت اپنے رب سے تعلق کو برقرار رکھو, اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہا کرو. بندے کو خوشی دینے والا بھی رب العالمین ہے, اور جو غم آ جاتا ہے اس کو دور فرمانے والا بھی رب العالمین ہی ہے. انسان کی زندگی خوشی سے بھرپور رہے گی بشرط یہ کہ یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لے. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا بھائی کہ بندہ رب کے ساتھ تعلق بنا لے زندگی خوشحال رہے گی, اچھا پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو پڑھیں تو ان پر تو بڑی مصیبتیں, مشقتیں, تکالیف, یہ سارے مراحل آئے. تو کبھی کبھار ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی جنہوں نے پہلے تعلق بنایا تھا وہ تو بڑے مشکلوں میں تھے, لیکن پتہ ہے تعلق انہوں نے بنا رکھا تھا تو ان کو مشکل سے نکلنے کا ایک یارہ تھا. وہ مشکل میں تھک ہار کے بیٹھتے نہیں تھے. کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ مشکل میں آیا
تو پھر اس نے مشکل میں جا آ کر اپنے آپ کو اوپر سے گرا لیا، اپنے آپ کے پھندا لگا لیا، کسی چیز پہ جھول گیا. بلکہ کیا ہوتا، جو مشقتیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی، کوئی عام بندہ تو ان کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل کتنی شدت ان کی ہوا کرتی تھی. لیکن کیونکہ تعلق اپنے رب سے بحال تھا نا، تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس وقت بھی کیا فرما رہے ہیں، حسبی من سوالی علمہ بحالی. میرا سوال کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ میرا علم، جبکہ میری حالت کی ساری خبر میرے رب العالمین کو ہے. تو جب وہ چاہے گا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا ہی نہ گیا، پھینکنے سے پہلے ہی رکاوٹ ہوگی. یہاں تو آگ میں ڈال دیا گیا. لیکن اس وقت میں منجلیک کو حکم نہیں تھا کہ تو وہاں تک نہ پہنچا، بلکہ آگ کو حکم تھا یا نار کونی بردم و سلام، آگ تو سلامتی والی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا. یہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں ہیں، اس کے کرشمے ہیں. جب بندہ آخر تک استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈٹا رہتا ہے نا، پھر بڑے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، پھر بڑے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے معجزات کا اظہار ہوتا ہے. خالد بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، رفعت، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ تو ورال ورا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے مصائب، آلام، تنگیاں، آسائشیں، ہر طرح کے معاملات دیکھے. ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کا بھی وقت آیا صحابہ کرام علیہ رضوان پر، پھر اللہ کریم نے جو ہے وہ آسائش بھی عطا فرما دی. اس سب کے باوجود وہ اللہ سے ایسے راضی ہیں، اللہ کریم فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اور یہ مقام مرتبہ پانے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کی یہ اس تگ و دو میں ہے، ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی سند خود عطا فرماتا ہے، فرماتا ہے یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، میں بھی ان سے راضی ہوں. تو جب آدمی یہ شریعت پر چلتا ہے، یوں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو وہ بظاہر بعد والے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے مصیبت میں ہے، بڑی تنگی میں ہے، بڑے رنج میں ہے، علم میں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہ تنگی، وہ دکھ، وہ علم، ان کے لیے وہ ایسا، بعض لوگ تھوڑی سی مصیبت پر، یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بعض افراد وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے بخار پر ہلکان ہو جاتے ہیں، اور بعض آپ نے قوی اور جو ہے نا وہ اعصاب والے دیکھے ہوں گے، وہ باوجود کئی بیماریوں کے احساس نہیں ہوتا، یعنی ہونے نہیں دیتے، وہ بڑا ایزی جو ہے وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں، جسے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے. آپ دیکھیں بچے ذبح کروا کے پھر بھی یہی کہنا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور اللہ کی رضا پر. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کمال ہے. ہم اگر وہ دیکھیں ایسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح فرما کے پھر بھی کہتے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، چونکہ ہمارا وہ انداز نہیں ہے، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے، خاص بندے ہیں، انہی کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کیفیت میں ہوتے ہیں اسی میں وہ اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہی کوشش، یہی مطمع نظر رکھنے کی توفیق دے کہ بس رب راضی ہو تو سب ہو جائے گا، سب راضی ہو جائیں گے. بلال سعید بھائی کیا فرما رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی بالکل، قرآن مجید فرقان حمید یقیناً سرچشمہ ہدایت ہے، اور جب بھی اس پر غور کرتے ہیں، اس کی آیات پر غور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اور آیات تو خوبصورت ہیں ہی، ان میں جو احکامات و فرامین ہیں ان پر بھی اگر بندہ عمل کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہیں جگہوں پر فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ ہر جگہ الگ الگ بیان کی. ایک جگہ فرمایا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے، کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ اے ایمان والوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا،
یعنی تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ ایک مثال ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن پر تقوی اختیار کرنا یہ ایک حکم شریعت ہے، اس پر عمل کریں تو اتنی طرح کے پھل اور اتنی طرح کی نعمت ہے۔ جب ساری باتوں پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو وہ کتنی بھلائیوں کو پالے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یقیناً جو آیات ہیں ان میں بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد وہ آیت شان نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ تو وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول، جی میں اسی میں سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، اور بھی بہت ساری متعدد روایات ہیں کہ کفار جو تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، مبارک دور میں، تو وہ کفار کے بارے میں آتا ہے کہ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت گری کی تھی اور بدکاریاں کی تھی۔ تو جب ان کو ایمان لانے کی تلقین کی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ہم نے جو اتنے سارے گناہ کیے ہیں ان کی تلافی کی بھی تو کوئی صورت ہو، ان کی معافی کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں، ان کفار سے فرما دیں کہ جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اچھا، یہ آیت کا شان نزول تو یہ ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت عام ہے، اس واقعے کے ساتھ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو بھی تکلیف، پریشانی، بیماری، غم لوگوں کو پہنچتا ہے، مصیبتیں پہنچتی ہیں، تو ان سب چیزوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا اور مایوسی اختیار کر لینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں یہی ایک اہم درس بھی ہے، سبق بھی ہے کہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، تو ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش آ جائے، جس طرح ابھی بات بھی اسی طرح ہی ہو رہی تھی، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو اس کا فائدہ اور برکت یہ حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ رب العالمین جل وعلا کی ذات اور عظمت کی بات کریں تو کیا ہی کمال ہے، نہیں؟ فرمایا گیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پروردگار پر بندہ بھروسہ رکھے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس مالک و مولا کی طرف جب بندہ اپنے توجہ کو رکھتا ہے تو پھر اس انجام کو پہنچتا ہے کہ میں کسی بھی حال میں ہوں، میرا مالک میری بے قراری کو دور فرمانے پر قادر ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ انشاءاللہ میری ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اور پھر بندہ دیکھتا ہے کہ مشکلیں آسان بھی ہوتی ہیں۔ عمر فیاض بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت؟ چلیں جی، اس خاموشی کو بریک کرتے ہیں اور ایک قرآنی واقعہ ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قوم عاد کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ قوم عاد جو ہے، یہ عاد نامی ایک شخص تھا، اس کی قوم تھی، اور اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید، ایک کا نام تھا شداد۔ صحیح۔ شداد جو ہے وہ کافر بادشاہ گزرا ہے، دونوں ہی بیٹے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو شداد تھا یہ کافر اور بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ پرانی کتابیں اور آسمانی قدیم کتابوں کو پڑھنے کا بڑا شوق رکھا کرتا تھا۔ تو اس نے ان آسمانی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے جو کہ عظیم الشان ہے، اس کے جو محلات ہیں، اس کے جو کنکر ہیں، اس میں جو نہریں ہیں، اس کی جب اس نے شان و شوکت پڑھی تو چونکہ یہ بھی بادشاہ تھا اور ایسا بادشاہ تھا کہ دنیا کے تقریباً جتنے بادشاہ تھے سارے اس کے جھنڈے کے سائے تلے تھے۔ بعض وہ تھے جو خوشی خوشی اس کے جھنڈے کے سائے تلے آ گئے، اور بعض
بعض پر اس نے ظلم و جبر کر کے ان کو اپنا تابع و فرما بردار بنایا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو معمار تھے اور جو یوں کہہ لیں کہ تعمیرات کے فن تعمیر کے بڑے بڑے ماہر تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے بھی دنیا کے اندر ایک ایسی ہی جنت تیار کرنی ہے جیسا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ جنت اس طرح کی ہے۔ خیر بڑے بڑے جب ماہرین لوگ آ گئے اور انہوں نے جب یہ ساری اس کی باتیں سنی، اس نے بیان کیا کہ بھئی اس میں جو دیواریں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، چاندی کی دیواریں ہوں گی، محلات اس طرح کے بنے ہوں گے، قیمتی جواہر ہوں گے، موتی پتھر جو ہے وہ نارمل پتھروں کی جگہ یہ سب چیزیں پڑی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب چیزیں کہاں سے ملیں گی ہمیں، اور اتنا سونا ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں گھومیں اور جتنا سونا ہمیں چاہیے ساری کائنات میں اس سے زیادہ سونا موجود ہے۔ خیر روایتوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 300 سال کی محنت کے بعد یہ شداد کی جنت تیار کی، یعنی کہ 300 سال لگے اس جنت کو تیار کرنے میں، اور جو کہ دنیاوی اعتبار سے اس نے اپنے حساب سے تیار کروائی تھی۔ اور جب یہ تیار ہو گئی تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلکہ سب طرف اعلان کروا دیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے، اور آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جنت کی ان کو سیر کروائیں گے۔ الغرض جب یہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف چلا تو ابھی ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہی دور تھا۔ بعض جگہوں پر روایت میں لکھا ہے کہ وہ ایک منزل دور تھا کہ آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی گئی، چیخ سنائی دی گئی۔ تو اس چیخ کی وجہ سے یہ اور اس کے جتنے بھی تمام ساتھی تھے وہ تمام کے تمام ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ اس کے غرور اور اس نے جو یوں کہہ لیں کہ تکبر کیا اس کو انجام ملا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اپنی عمر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تھی اور 900 سال کی عمر اس نے پائی، اور اتنی اس نے محنت کی، اتنا سب کچھ کیا۔ آج کے دور میں بھی اگر خالد بھائی دیکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ باہر ملک میں رہتا ہو اور مکان تیار کروائے اور بڑے جو ہے نا وہ فانوس لگوائے، اس کے اندر ایک گارڈن تیار کروائے، بڑا اس نے یوں کہہ لیں کہ زبردست قسم کا ایک لگژری مکان تیار کیا ہے، اور اب اس کو جناب فون کر کے بتایا جائے کہ آپ کا مکان جو یا آپ کا بنگلہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، آپ تشریف لے کر آ جائیں، اور اب وہ جب دروازے کے قریب پہنچنے لگے یا اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو لوگ کتنا افسوس کریں گے کہ یار اپنا بنایا ہوا گھر کم از کم دیکھ ہی لیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے اتنی محنت کر کے 300 سال تک جو ہے وہ اپنے بنائی ہوئی اپنے ذہن کے مطابق ایک جنت تیار کروائی، لیکن جو ہے وہ اس کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ ایک بات بھی کر دیتا ہوں کہ فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں ان سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت کبھی کوئی یہ احساس ہوا کہ یار یہ اس کی روح جو ہے وہ کاش قبض نہ کی جاتی؟ یعنی کوئی کتنے لوگوں کی روح قبض کی گئی ہے، لیکن کیا کبھی اس طرح کا احساس ہوا، کوئی دکھ والا کو معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو اتنے لوگوں کی میں نے روح قبض کی ہے اس میں سے 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے تھوڑا سا وہ ہوا۔ تو خیر جو ہے وہ ان میں سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک سمندر کے اندر جو ہے وہ میں جا رہا تھا، سمندر کے اندر ایک کشتی سفر کر رہی تھی، اس کے اندر ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ طوفان آیا، تختے کے اوپر وہ ماں اپنے بچے کو لے کر جو ہے وہ کوشش کر کے سنبھالتی رہی، آخر کار جو ہے وہ تیرا حکم ہوا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ سمندر کی بفری ہوئی موجیں ہوں اور ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں ہو، کہا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، ماں کی روح۔ تو مجھے اس وقت یہ ہوا کہ یہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور پھر دوسرا وہ شداد کہ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف جا رہا تھا تو وہ جا نہ سکا، تو مجھے یہ ہوا کہ کم از کم دیکھ ہی لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تجھے دونوں دفعہ ایک ہی بندے پر افسوس ہوا، یعنی کہ وہ جو بچہ تھا ہم نے اس کی سمندر کی لہروں میں حفاظت فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، اس نے اس کا شکر ادا نہ کیا، ہم نے اس کو بادشاہت دی، لیکن اس نے آگے چل کر جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کس کس طرح کے معاملات وہ سارا آپ نے سنی لی۔ جب بندہ اللہ کریم کی طرف سے نوازا جائے تو اس کو چاہیے یہ کہ اپنے گردن میں سریا نہ آنے دے، گردن کو جھکا کر رکھے۔ جس نے نوازشیں عطا فرمائی ہیں اس نے نوازشوں کے ساتھ ایک چیز، بلکہ اس کو بھی بطور میں سمجھوں کہ انعام بندہ تصور کرے، بطور نعمت تصور کرے کہ اس نے ایک موت کا خوف بندے کے آگے لگا رکھا ہے کہ تو کیا کر لے گا، کیا پالے گا، بالآخر تجھے دنیا سے جانا ہے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف آیا، لیکن بہرحال قربان بھائی سلسلے میں موجود ہے اور بغیر ان سے بات کیے ختم ہو جائے سلسلہ، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی اور فرعون بڑا پریشان تھا کہ کیا سلسلہ ہے، تو پھر یہ پایا کہ ان کو ویسے جن کی دعوتیں پھیلتی ہیں نا بھائی الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ دیکھا ہے کہ ان سے اناد رکھنے والے اللہ کے باغی افراد، اللہ کے نافرمان افراد
ان پڑھنے والوں سے بڑا تنگ ہوتے ہیں. یہ جب کے بھی مشاہدات ہیں جو قرآن نے بیان کیے یہ آج بھی بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. جو پھل پھول رہے ہیں دینی طور پر ترقی کر رہے ہیں, جناب حاسدوں کا بھی ٹولہ کا ٹولہ ریوڑ کا ریوڑ سامنے آتا ہی آ رہا ہے. خیر بندے کو اپنے رب سے لو لگانی چاہیے, وہیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دشمنوں میں اگر ادب والا ہو تو پھر وہ بھی فیض ہی پا لیا کرتا ہے. تو کچھ سلسلہ اسی طرح کا ہے کہ بہرحال پھر مشاورت سے طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے تو یہ چونکہ جادوگر ہیں, وہ جادوگر کہتے تھے کہ جادوگر ہیں تو لہذا ہم سب اپنے اس شہر کے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوتے ہیں اور آج بس ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. سب کچھ جو بھی ان کا جو ہے یہ جو جادوگر کے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی ڈالتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. بہرحال ایک دن تاریخ وغیرہ مقام طے پایا اور وہاں پر جب حاضر ہوئے اور جب مقابلے کا وقت ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 جادوگر تھے. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے کہ آج بس یار یا پار. تو اس میں انہوں نے آپ کے ادب میں ایک کام یہ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, یا تو آپ جو ہے وہ شروعات پہلے کر لیجئے یا پھر ہم اپنے جو رسیاں ہیں. جی ہاں, اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے نا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ بھی پڑھی. تو یہی کہ آپ یا تو پہلے ڈال دیں یا پھر ہم جو ہے شروعات کر دیتے ہیں. تو حالانکہ جب مقابلے میں ہوتا ہے تو عموماً وہ سامنے والے کا لحاظ نہیں کیا کرتا, تو کمپٹیشن ہے اس میں لحاظ نہیں ہوتا, لیکن دشمن ہونے کے باوجود انہوں نے لحاظ کیا, ادب کیا, آپ کا احترام کیا. تو اس کا کمال اللہ رب العالمین نے اس کا انعام ان کو یہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا اور جب انہوں نے واقعی دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طاقت و قدرت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بطور معجزہ عطا کی گئی ہے اور یہ کوئی زمینی چیز نہیں ہے, تو وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر جھک گئے یہ کہتے ہوئے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو ہارون و موسیٰ کا رب ہے. تو یہ ان کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے, اس واقعے کے تحت, کہ آیت کریمہ کے ان کی جو واقعہ بتاتا ہے کہ ادب وہ بڑی شے ہے کہ جو ادب کرنے والا ہو تو اگرچہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو وہ بھی جو ہے ایمان قبول کر لیا کرتا ہے, اور ادب نہ ہو جو بے ادب ہو تو وہ اگر ایمان والا بھی ہو تو پھر بے ادبی کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم بھی ہو جاتا ہے. تو ادب ایسی شے ہے جو کافر و مشرک نہیں بناتا, لیکن ادب وہ شے ہے جو کافر و مشرک کو بھی مسلمان اور ایمان والا بنا دے گا. یہاں تک روایتوں میں فرمایا گیا الا لا دین لمن لا ادب له, اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب رکھے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر اسی عنوان کے ساتھ پڑھ کر ہم اختتام کرتے ہیں. کہا کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادب اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی جو ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں سب کا ہمیں با ادب بنائے اور دل سے ان کی عزت اور توقیر کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید سعید عید سعید